بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ میں غلام حیدر۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو خیرپور سندھ میں بیان فرمایا تھا خلافت راشدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ صدر محترم، معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صدہا مبارک ہو، لاکھوں خار کروڑ مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے۔ آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مثل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے شیروں کو چھیڑ دیا ہے اور اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں۔ آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا۔ عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے، تمہاری زبان نہ تھکی، ہم شرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے، کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور میراث اور سب کچھ الگ بنا لی۔ ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی ہو۔ اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں تو خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے، استغفار اور تسبیح عبادت ہے، پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جاؤ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ۔ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں رکھا، زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا، تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا، درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا، اور چرس کا، فیم کا، بھنگ کا، شراب کا اور تعزیے کا۔ انگریز کا فیصلہ دیکھو کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو۔ اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو۔ اچھا نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں، سکھر میں، پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جنگل بندی میں پڑھو، اسٹیشن پہ پڑھو، اڈے پہ پڑھو، چاہے جہاں پڑھو، اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے، دین نہیں، شرارت ہے۔ ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں، تم بڑے عقل مند ہو، دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی، روزہ آسمان سے آیا، زکوٰۃ آسمان سے آئی، قرآن کریم آسمان سے آیا، نبی کی نبوت آسمان سے آئی، صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی، اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کو جل شان ہو۔ خدا بند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں، پولیس والوں، چوروں کو سزا تم دو، قاتلوں کو سزا تم دیا کرو، زانیوں کو سزا تم دیا کرو، شرابیوں کو سزا تم دیا کرو۔ مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی، پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی، ہر جرم کی تم سزا دیا کرو، پر میں عالم الغیب ہوں، جانتا ہوں
جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ، اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں، پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، مجسٹریٹوں چھٹی کرو، جس سینے میں جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا۔ الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک کوٹتا کوٹتا مر جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبوت کے چشم دید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہیں جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، بے شک۔ میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں، اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ پوٹ، یہ متا، یہ تکیا، یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا، پتا تب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اکھے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھدا، ڈنگ دا دورہ باہروں چڑھاندا تے نماز وچوں پڑھدا ہے۔ تماشا دے، سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ آئے غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہیں یوں کہ سب یار۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا، اور ظالمو شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا، کاتب وحی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا۔ اللہ۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی، یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک۔ صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا، انہی کی جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا، 18 روز تک 300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی، رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے۔ شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی، ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی۔ آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ۔ شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی قید ہیں۔ حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے ازردہ کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی۔ عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں۔ یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے۔ فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا، شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا۔ اور مسلمانوں ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکہ ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ، پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان ذی النورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے۔ اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ۔ ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموارو، میرے لیے بھی راہ ہموارو، اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر، بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ، نہ درخت نہ گلشن، نہ باغ نہ باغیچہ، نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا، اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے۔ چچی نے ساری عمر راہ میں کانٹے بچھائے، ایک روز نہ بچھے،
दूसरे रोज कांटे किसी ने न बिछाए, तीसरे रोज न बिछे। फरमाया चची का वजीफा क्यों बंद हो गया, क्या बात है, कहाँ गई? किसी ने कहा बीमार है। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हजरत मोहम्मद करीम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर चचा के दरवाजे पे गए। अबू लहब की बेटी ने देखा हुजूर आ रहे हैं, कहने लगी अम्मा यहाँ मर्द कोई नहीं और आज जिनको हमने हमेशा मारा वो आ रहे हैं। घबरा गई, हुजूर दरवाजे पे पहुंचे। चची कहने लगी क्या बात है? सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया कई रोज मेरे राह में कांटे न बिछे। मैंने जब पूछा कि कहाँ गई, पता चला बीमार है। मेरी रहमत वाली चादर ने तकाजा किया कि बीमार चची की बीमार कुर्सी करके आओ। मक्के के चौक में खड़े हैं, सहाबी कहता है सर से लेकर पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो लहूलुहान ना हो। जख्म खा खा कर अल्लाह का कुरान सुना। कहता अबू लहब के हाथ का पत्थर सारे बदन पे कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे ना लगाओ। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म है कि अपनों को डराओ। या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअन्ज़िर। खड़े हो जाओ ऐ चादर ओढ़ने वाले और अपने लोगों को डराओ। और सबसे पहले डर सहाबा किराम ने अपनाया। किस कदर खौफे खुदा है, कितना इसार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम उम्र जो मुफ्त दरसी तनख्वाह वसूल की, जब तक बैतुल माल में एक एक कौड़ी जमा न करा दी उस वक्त तक अबू बकर सिद्दीक का दम न निकला। सहाबा किराम पे इतराज और तान तशनी। कोई सहाबा किराम के बराबर आज की बात तो आज की रही, किसी और पैगंबर को भी ऐसे साथी नसीब नहीं हुए जैसे इमामुल अंबिया को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आजम है सबको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रोटी खा रहे हैं, हज़रत मिक़दाद तशरीफ ले आए, फरमाया आओ खाना खाओ। रोटी खाने लगे तो अनछने जौ की रोटी थी। सैयदना उमर फारूक के पास बैठकर खाने लगे। हज़रत मिक़दाद ने फरमाया कि ये तो पेट में अंदर निगली नहीं जाती, आटे को कम से कम छान तो लिया करो। उमर फारूक ने फरमाया जब तक उम्मत के एक एक फर्द को छने हुए आटे की रोटी मुयस्सर न आ जाए उस वक्त तक उमर फारूक को छने हुए आटे की रोटी खाने का कोई हक हासिल नहीं। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, अभी आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान जो खैरपुर सिंध में बयान फरमाया था, आज इसका पहला हिस्सा आपने समाप्त किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा हिस्सा भी आपके सामने पेश करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगा।